بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں یعنی دائی حلیمہ کے بارے میں جانیں گے۔ دائی حلیمہ یہ وہ مبارک نام ہے جس کو اسلامی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ نے مکمل 2 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ 6 صدی عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا اور آپ کو آپ کے سلسلہ نسب کی وجہ سے حلیمہ بنت عبداللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزیٰ ہے اور کنیت ابو کبشہ ہے۔ آپ کی 4 اولادیں ہیں جن میں 1 بیٹا اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بیٹے کا نام عبداللہ بن حارث ہے اور بیٹیوں کے نام اس طرح سے ہیں: انیسہ بنت الحارث، حذافہ بنت الحارث، شیمہ بنت الحارث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت عرب کے دستور کے مطابق ہر سال عورتیں جو تھیں دیہات سے شہر جایا کرتی تھیں شیر خوار بچوں کو لینے کے لیے، اس غرض سے کہ ان کو دودھ پلائیں اور ان کے والد اور والدہ سے نفع حاصل کریں۔ اسی غرض سے ایک مرتبہ قحط سالی کے زمانے میں دائی حلیمہ بھی اپنے قبیلے کی عورتوں کے ہمراہ شہر گئیں۔ آپ جن عورتوں کے ساتھ شہر گئیں ان تمام عورتوں کو بچے مل گئے، آپ کو کوئی بچہ نہیں ملا۔ پہلے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کے نہ ہونے کی وجہ سے لینے سے ہچکچائیں کہ دادا اور والدہ سے کچھ خاص نفع نہیں مل سکے گا، لیکن آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور اپنے گھر واپس ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے کی برکت کی وجہ سے آپ نے ان کی برکت کے وہ مناظر دیکھے جنہوں نے آپ کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا۔ اور وہ مناظر کون کون سے ہیں؟ مثلاً حضرت حلیمہ کے آغوش میں آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے بھوکے بچے کا بھی شکم سیر ہو کر دودھ پینا، آپ کے آنے کے بعد بھوک کا ختم ہونا اور سکون کی نیند سونا۔ جو گدھی اپنی کمزور حالت کے سبب قافلے میں سب سے پیچھے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی حلیمہ کے پاس آنے کے بعد وہی گدھی پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ قحط سالی کے باوجود بھی دائی حلیمہ کی بکریاں جب چرنے جایا کرتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ تمام گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا لیکن آپ کے گھر میں بھرپور دودھ ہوتا۔ جب آپ 2 سال کے ہو گئے تو دائی حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے کر گئیں، لیکن اس سال مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، لہٰذا وبا کے خطرے کے باعث آپ کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دائی حلیمہ کے پاس بھیج دیا اور اس طرح آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً 4 یا 5 سال دائی حلیمہ کے پاس ہی گزاری۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دائی حلیمہ کی کیا عظمت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی رضائی ماں کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دائی حلیمہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر بچھا دی۔ ایک مرتبہ مدینہ میں آئیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھے: میری پیاری امی، میری محترم ماں، آئیے تشریف لائیے۔ پھر آپ نے چادر بچھا کر عزت و تکریم سے ان کو اس پر بٹھایا۔ دور جوانی میں سیدہ خدیجہ کی موجودگی میں بھی دائی حلیمہ جو تھی وہ مکے حاضر ہوئی تھی اور اس وقت حضرت خدیجہ نے ان کی خدمت میں کئی اونٹ اور اونٹنیاں پیش کی تھیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ اور ساز و سامان سے لدی ایک ناقہ ان کی خدمت میں پیش کی۔ اب آپ کے بارے میں ایک سوال کیا جاتا ہے
کہ آپ اسلام لائیں یا نہیں لائیں، تو آپ کے اسلام کے بارے میں ابن قیم جوزی نے فرمایا ہے کہ صحیح اور راجح قول کے مطابق حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب آپ کی وفات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حلیمہ بنت ذؤیب نے 8 ہجری کو انتقال فرمایا اور آپ کی قبر انور مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر ہے۔